اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العلی العظیم صلوات مومن ہیں میرے عزیز بھی ہیں سید حسن عباس کاظمی صاحب ان کا اس وقت امریکہ میں بائی پاس آپریشن ہو رہا ہے پروردگار ان کی صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے بہت سے اور مومنین نے بھی التماس دعا کی ہے پروردگار سب کی حاجات قبول فرمائے 22 رجب کی شب ہے صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اہل بیت علیہ السلام نے رجب کے مہینے کو ماہ رمضان کے بعد افضل ترین مہینہ قرار دیا ہے اور اس مہینے میں کسی بھی مؤمن کو کھانا کھلانا بے انتہا ثواب ہے رزق میں برکت ہوتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک مؤمن کو اللہ کی خاطر دعوت دینا اللہ کے نزدیک 1,00,000 لوگوں کو کھانے کھلانے کے برابر اور حقیقی معنی میں اہل بیت کے ماننے والوں کی نشانی یہ ہے کہ معصوم شرما فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری فاضل طینت سے خلق کیے گئے ہیں یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں یہ شیعہ کی علامت ہے اور اہل بیت کی یہاں خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دور تھا وہ تقیہ کا دور تھا ائمہ علیہ السلام بہت زیادہ اظہار نہیں کر سکتے تھے کئی مقامات پہ خوشی کا میں بھی اشاروں کے نام میں تقیہ ہی میں بات کروں گا اور شیعہ کی سب سے بڑی نشانی یہی بتائی گئی ہے کہ الحر تکفیل اشارہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے اور حیدر کرار کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اشارہ مل جاتا ہے وہ آخر تک خود پہنچ جاتے ہیں
توجہ فرما رہے ہیں. آج یعنی رات بھی ہم نہیں سو سکے ہیں، مسلسل سفر تھا، اور ابھی بھی 2 مجالس میں پڑھ کے آ رہا ہوں، تو میری اس وقت کیفیت بہت خستہ حالت ہے. مسلسل پچھلے 3 دنوں سے جو یہاں پہ ہوں، میری زندگی میں آرام نہیں، سکون بہت ہے، آرام نہیں ہے. تو عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں اشاروں میں. یہ اردو زبان جو ہے نا اسلام کے بعد بنی، تو اس میں شیعوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. یا وہ زیادہ تر ادباء شعراء جو پہلے سے شیعہ تھے انہوں نے کردار ادا کیا، یا جو پیدائشی شیعہ نہیں تھے بعد میں ہو گئے تھے. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ حضرات چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں کھل کے بات کروں. تو بہت سے کردار، میر تقی میر پیدائشی شیعہ تھے، مرزا غالب پیدائشی شیعہ نہیں تھے، ہو گئے تھے. تو مرزا اسد اللہ خان غالب وہ بھی شیعہ ہو گئے تھے. علامہ اقبال پیدائشی شیعہ نہیں تھے، ہو گئے تھے. اب کوئی نہ مانے تو ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن شیعہ ہو گئے تھے. اور ان کی اشعار کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا جہاں پہ خود فرماتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. تشیع علامہ اقبال نے خود اپنے لکھا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان. علامہ اقبال خود جب ان سے پوچھا گیا تو کہا میں تفضیلی شیعہ ہوں، میں علی کو افضل مانتا. عزیزان گرامی دوسرے مقام پہ ان سے پوچھا گیا کہ بھی آپ واضح کیوں نہیں کرتے، آپ کون سے مکتب کے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا پوچھتے کیا ہو، مذہب اقبال کیا ہے، یہ گنہگار بو ترابی ہے. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا عزیزان گرامی. اور علامہ اقبال نے اہل بیت علیہ السلام کے عقائد اور ان سے متعلق بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے. تو بے یہ تاہم افراد جو اردو زبان میں نا بہت سے ہمارے اصطلاحات ہیں، الفاظ ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شیعوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس زبان کو پروان چڑھانے میں. میں اشاروں میں جو باتیں کروں گا اس میں پہنچ جائیے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہوتا ہے نا کہ بھئی اس آدمی کو کوئی مستقبل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ 3 میں نہ 13 میں. آپ اردو سن رہے ہیں نا. مثال کے طور پہ اردو میں کہا جاتا ہے 22 رجب کے مناسب کہہ دوں گا، یعنی مثال کے طور پہ کہنا ہونا کہ یہ آدمی اس کا دماغ پورا کام نہیں کرتا. کبھی نہیں کہتے منگلو ہے جمعراتو ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں وہاں. ہمیشہ کہا جاتا ہے بدھو ہے. آپ نے کبھی سوچا بھئی ہفتے کے 7 دن ہے یہ بدھو ہی کیوں کہا جاتا؟ یہ بدھو اسے کہا جاتا ہے جو جمعے میں اور بدھ میں فرق نہ کرے. توجہ فرما رہے ہیں جانے گا. عزیزان گرامی میں بہت سی باتیں یہاں پہ اشاروں میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی آل محمد علیہ السلام نے خود ہم سے کہا ہے کہ یاد رکھو ہماری خوشی میں خوش ہونا. بہت سے افراد کہتے ہیں 22 رجب کو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کیونکہ اس مہینے میں ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. عزیزان گرامی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے اگر زندگی ان سے منسوب ہو. جملہ کہہ گیا ہوں. رزق میں برکت ہوتی ہے اگر ان سے منسوب ہو. تبرک میں برکت ہوتی ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ہم حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ دنیا کا امیر ترین خاندان حکمران ہے. پاکستان میں تو پابندی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، میں بڑے ڈھکے چوبے الفاظ میں کہوں گا، لائیو جا رہا کئی جگہوں پہ. تو ایک خاندان وہاں پہ حاکم ہے، بادشاہت کر رہا ہے کہ جو دنیا کا امیر ترین خاندان مانا جاتا ہے. ایک شہزادہ پاکستان کے حساب سے اربوں پتی، اور شہزادہ جب بعد میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اس سال میں نے حج پہ 4 ٹرک پانی دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے 5 ٹرک پانی پلایا. امیر ترین خاندان 4-5 ٹرک پانی پلا کے خوش ہوتا. ان سے کہو کربلا آؤ. چہلم پہ دیکھو ہمارے غریب تم سے زیادہ. یہ تشیع ہے. حضرات گرامی یہ عقیدتیں بتاتی ہیں. عقیدتیں میں جملے پیش کروں گا. میں نے مولا کائنات سے متعلق جو شروع کیا تھا میں اسی مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں.
بہت سی فرمائشات بھی آئی ہیں، بہت سے سوالات بھی. میں نے کل کہا تھا کہ شجرہ وہ پودا تھا گندم کا، تو کیا شجرہ درخت کو کہا جاتا ہے؟ اردو میں شجر درخت، عربی میں درخت بھی اور پودا بھی. اور قرآن سے جواب دے دیتا ہوں. قرآن میں آیا شجرۃ الیقطین. جب جناب یوسف کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو بدن میں جگہ جگہ نشان بن گئے تھے، کیونکہ مچھلی کا پیٹ اس میں تیزابیت ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا شجرۃ الیقطین، کدو کے پودے کو لگاؤ ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے. کدو کا درخت نہیں ہوتا. پہنچ رہا ہے؟ تو قرآن میں شجرہ. بھائی جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن لیجئے گا. کل میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا تھا، 1.25 گھنٹے سے زیادہ میں، تو آج میں کوشش کروں گا 1 گھنٹے میں بات مکمل کروں. اور بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو میں آپ لوگوں کو بچہ تو کہہ سکتا ہوں، کچھ لوگوں کو. اب میں نے داڑھی کالی کر لی ہے، مجھے پھر بھی پتا. سلامت رہیں، آباد رہیں. میرے بھائی کہہ رہے ہیں ہم بہت دور سے آئے ہیں، خدا را زیادہ پڑھیے گا. اب اگر میں زیادہ پڑھوں تو انہیں ضرور پکڑ لیجیے گا. آپ کی محبت کو دیکھیں، جشن ہے آل محمد کی خوشیوں میں ہماری خوشی. ہماری بھی کوئی خوشی ہوتی ہے، گھر میں بیٹے کا نکاح ہو، شادی ہو، سالگرہ ہو، تو ہم اپنی خوشی نہیں کرتے، حدیث قصہ کرتے ہیں. ہم آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم اپنی خوشیوں میں بھی انہی کی خوشی کو لاتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں غم ہو تو اپنا غم نہیں کرتے، آل محمد کے غم کو اولویت دیتے ہیں. تو آئیے ذرا جملے پیش کر رہا ہوں. مولا کا دیکھیں، ہم ایک ایسے امام کے ماننے والے ہیں جن کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی مانا ہے علی کے علم جیسا کسی کا علم ہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. بڑے بڑے دشمن تھے جو کہتے تھے نہیں علی میں یہ نہیں ہے وہ نہیں، بہت سی باتیں کہتے تھے. ایک دشمن کے یہاں تک الفاظ ہیں، کہا یا علی اگر آپ کو خلافت مل گئی تو آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، خلافت کو اس کا حق ملے گا. جملہ میں کہہ گیا ہوں، بہت بڑا جملہ، میرا نہیں ہے، میں نے نام نہیں لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا علی آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، خلافت کو اس کا حق ملے گا. یا علی آپ میں سارے کمالات ہیں، ہر خوبی ہے، بس ایک برائی. میں نے نہیں کہا بھائی، مجھے ایسے غصے سے دیکھ، جس دشمن نے کہا اس کا جملہ سن لیجیے، میں نے نام نہیں لیا. کہ یا علی بس آپ میں ایک برائی ہے. مولا نے مسکرا کے پوچھا وہ کیا؟ کہا آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. کہا یا علی گھمسان کا رن پڑا ہوا، سب لوگ بھاگ رہے ہیں جنگ سے، آپ وہاں بھی مسکرا رہے ہیں. میں نے نام نہیں لیا، پہنچ جائیے گا. بھئی آج یقین مانے طاقت نہیں، لیکن پھر بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو مولا ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اب کچھ دشمن جنہیں مختلف نام دیے گئے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں کو عام طور سے ناسبی کہا جاتا ہے. نواسب چاہے کلمہ پڑھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، نجس ہے. اگر کوئی ناسبی ثابت ہو جائے تو چاہے وہ قرآن حفظ کر لے. میں جملہ کہہ گیا ہوں، پریشانوں کو تو نہیں سن رہے؟ اگر پریشان ہے تو میں اور پریشان کروں گا ابھی. عزیزان گرامی کو یہ معصوم تمام فقہا کی توضیح مسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب نے لکھا ہے. نجس چیزوں کے لکھے نا فہرست ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کافر. اس میں کہتے ہیں کہ جو مشرک و رسول خدا کا منکر ہو. پھر لکھتے ہیں خوارج و نواسب. تمام شیعہ فقہا کا فتویٰ ہے خوارج خارجی کی جمع جو امام کے خلاف خروج کرے، ناسبی جو بغض رکھتا ہو، چاہے کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، نجس ہے. نہیں ہے مجمع. جو امام کے خلاف جنگ میں خروج کرے، کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، پہنچتے جائیے گا اشاروں کے نایوں کے اندر.
فیضان گرامی جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف خروج کرے، اور یہاں تک چھٹے امام کی زیارت وارثہ ہر شب جمعہ میں پڑھتے ہیں، جملے سن لیجیے، امام فرماتے ہیں کہ ان تمام گروہوں پہ لانا، صرف فرد پہ نہیں، لعن اللہ امتا قتلت کا، ایک آدمی پہ نہیں، چھٹے امام کی زیارت ہے، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ چھٹے امام کی ہے، امام فرماتے ہیں اس پورے گروہ پہ لعنت ہو جنہوں نے آپ کا قتل کیا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان پہ بھی لعنت۔ اور پھر جب زیارت عاشورہ میں دیکھیں گے جاہدت الحسین، جنہوں نے حسین کے خلاف جہاد کیا، کیا کہتے تھے؟ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، کس کے خلاف؟ مولا حسین کے خلاف، مولا امام حسین علیہ السلام کے خلاف کہتے ہیں ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آج بھی آپ کو دہشت گرد جہاد کا نام استعمال کرتے ملیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی پرانی عادت ہے۔ میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، بہت سے افراد دہشت گردی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو جہاد کر رہے ہیں۔ امام حسین کے خلاف لڑنے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایسے، امام کہتے ہیں ایسے مجاہدوں پہ لعنت جو اہل بیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، جاہدت الحسین۔ عزیزان گرامی، سخت الفاظ ہیں لیکن میں پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب ایسے 10 افراد جمع ہو گئے کہ ہم شام والے کا ساتھ دیں، یہ تو سمجھتے ہیں نا لوگ، پاکستان میں نے کہا کچھ پتہ نہیں چلتا نا، پوچھ کے آگے بڑھا جائے۔ تو عزیزان گرامی، امام فرما رہے ہیں، میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں جس محبت سے آپ نے مجھے سنا ہے۔ عزیزان گرامی، امام فرماتا، اب یہ 10 افراد جمع ہو گئے، خوارج میں سے تھے، مولا کے خلاف ایک حصہ لے چکے، اس نے کہا بھئی اب کیا کریں، ہم شام والے کے ساتھ ملیں یا علی کا ساتھ دیں؟ کہ کیسے فیصلہ کریں؟ اب confuse.com نہ بنے۔ جو آدمی یہ سوچ رہا نا حوض کوثر پہ علی ہوں گے یا دشمن علی ہوگا، جب تک کلیئر نہ ہو، یہ بات روشن نہ ہو، تب تک کچھ نہ کرو۔ یہ جو مولا امیر کا فرمان ہے، چھٹے امام کا فرمان ہے، اصول کافی میں شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ نہیں ہے لوگ، میرے بھائی پہنچ گئے، توجہ، شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے، شک کی، دوبارہ سن لیجئے، شک کی نماز سے یقین کی، چھٹے امام فرما رہے ہیں یقین کی۔ تو کون شب ہجرت، ممنون ہوں، اشاروں میں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ 10 افراد شک کے ساتھ سوچ رہے ہیں کیا کریں، علی کا ساتھ دیں یا دشمن علی کا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کوئی سوال سوچ لو، علی سے پوچھ لیتے ہیں پھر دشمنوں سے۔ تو انہوں نے کہا بیٹھ جاتے ہیں، یہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد کوفہ میں، اور ایک ہی سوال سوچا، یہ سوال صحیح ہے کہ ایک ہی سوال پوچھے کہ 10 جواب مانگے۔ ان میں سے ایک نے کہا لیکن چھپ کے پوچھنا، ایسا نہ ہو علی ہمیں ساتھ دیکھیں۔ نہیں پہنچا سکا۔ 10 افراد ساتھ جائیں گے، ایسا نہ ہو علی دیکھے ہمیں پہچان لے تو ہم دیوار کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے چھپے دشمنوں کو پہچان نہ سکے۔ توجہ، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے۔ یہ مولا امیر کی جنگ ہے، نہروان، پہلا دن حضرت جندب رضی اللہ عنہ مولا کے صحابی کہتے میں نے دیکھا مولا جا رہے ہیں، کہ جندب رک جاؤ، ساتھ نہ آنا۔ کہ مولا دشمن آپ کے زیادہ اس لیے ساتھ آ رہا تھا کہ جندب علی کو دشمنوں سے حفاظت کی ضرورت نہیں، جسے خود گارڈز کی ضرورت ہو وہ مشکل کشا نیا۔ چلتے رہیے گا، ممنون ہو، ممنون ہو۔ یقین میں نے طاقت نہیں لیکن جملے پیش کر رہا ہوں، میں آج مکمل کرنا چاہتا ہوں مضمون کو۔ فیضان گرامی کا جندب رک جائیے، ساتھ مت آئیے گا۔ مولا تشریف لے کے واپس آئے
جناب جندب زمین پہ دیکھ رہے ہیں چونٹیاں بھری ہوئی ہیں میدان. مولا نے سوال کیا جندب کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہ مولا سوچ ہی رہا تھا کوئی ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا جندب تمہارے مولا صرف تعداد نہیں جانتے, میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں, مادہ کتنی ہے. بس بھائی جناب جندب عاشق تھے, چاہنے والے تھے, تو کہا کہ مولا آج کے دن کا بتائیے, جنگ ہونے والی ہے. کہ جندب یہ جو پہاڑ دیکھ رہے اس کے پیچھے ایک لشکر ہے 10,000 کا. اتنے پہر پہ گھڑیاں نہیں تھیں. مولا نے کہا اتنے پہر پہ اس میدان میں پہنچے گا جندب, جب میں تلوار چلاؤں گا اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. نہیں ہے مجمع, 9,993 مارے جائیں گے, 7 بھاگ جائیں گے. ممنون. توجہ فرما رہے نہیں اذان گرامی, میں نے جو صرف یہ ساری بات پیش کی ہے کہ مولا یہ خوارج جمع ہوئے کہ ہم دیوار کے پیچھے چھپ کے سوال کریں. انہوں نے سوال تلاش کر لیا کہ یہ ایک سوال 10 کے 10 خوارج ایک ہی سوال کریں گے. اتنے میں مولا تشریف لائے. پہلے نے سوال کیا یا علی من الافضل العلم او المال. کل تھا من, آج ہے ماں. من عقول والے کے لیے, ماں غیر ذوی العقول کے لیے. اب عربی ہے, تفصیل میں نہیں جا سکتا. من الافضل العلم او المال. یا علی بتائیے کیا چیز افضل ہے, علم یا دولت؟ مولا نے ایک آدمی کو دیکھا, فوراً کہا العلم. علم پیسے سے, مال و دولت سے افضل ہے. کہا ولما ذالک, ایسا کیوں کر ہے؟ کیا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دوسرا سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ اب عربی نہیں پڑھوں گا, اس میں چلیں اگر کہیں گے تو پڑھ بھی دیتا ہوں. میں وقت کے مد نظر کہہ رہا تھا من الافضل العلم او المال. علم افضل, وہی سوال بتائیے یا علی علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت والے کے دشمن زیادہ, علم والے کے دوست زیادہ. تیسرا آدمی سامنے کہا یا علی بتائیے علم افضل یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو راتوں کی نیندیں حرام, جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا. چوتھا آدمی سامنے کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا یا علی کیوں؟ کہا کیونکہ دولت قارون اور فرعون کی میراث ہے, علم انبیاء کی میراث ہے. اذان گرامی پانچواں سامنے آیا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں کر علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا خدا ہوں. جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادت, تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. 10 افراد نے ایک ہی سوال دہرایا, مولا نے 10 دلیلیں دی, سب کے سب کہنے کہ یا علی ہم آپ کی طرف. مولا نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے ایک ہی سوال کی 10 نئی دلیلیں دی ہیں, اس لیے آپ کے ساتھ. مولا نے فرمایا تم 10 پہ قائل ہو گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ اگر یہی سوال تم قیامت تک پوچھتے رہتے میں علی نیا جواب کہتا رہتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں نئی دلیلیں پیش کرتا رہتا. خدا نے دیکھے حیدر صاحب میں نگہبان, یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرو. خدا نے دیکھے ہمیں حیدر صاحب نگہبان, ہم یہی علی ربکم بھئی اب تک آواز آ رہی تھی؟ فیضان گرامی 10 افراد, یہ کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟
اسلام محمد و علی کے کردار سے پھیلا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے اپنے علم سے متاثر کیا، اور جب کوئی علم کو نہیں مانتا تھا پھر مولا کہتے تھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے والے اور۔ عزیزان گرامی، مجھ سے ایک برادر نے کہا تھا کہ یہ واقعہ پڑھ دیجئے گا، مجھ سے درخواست کی۔ کوکب دری، کتاب کا نام ہے کوکب دری، حنفی بزرگ ہیں، کوکب دری فی فضائل علی، انہوں نے مولا علی کے فضائل کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، حنفی صوفی بزرگ ہیں، وہاں سے واقعہ پیش کر رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ میں نے آج پوری دلیلیں دے رہا ہوں کہ مولا امیر کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، امت محمدی میں کوئی بھی مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، جنہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ، پوری امت کی سیاہی، انہیں قرآن پورا حفظ تھا، کئی ہزار احادیث حفظ سے۔ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، بتائیے اگر علی کے علم کا آپ کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو کس کا علم زیادہ؟ تو انہوں نے غصے سے دیکھا، کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سمندر اور قطرہ۔ اس نے پلٹ کے سوال کیا تو کہا اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا میں سوچ رہا تھا تجھ میں کچھ عقل ہے، تو بالکل ہی کوڑا ہے، میں قطرہ ہوں، علی سمندر، اور یہ جو قطرہ میرے پاس ہے وہ بھی علی نے دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا ذرا بھائی، آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تب یہ واقعہ جو میں پیش کرنے، میں نے کہا تھا حنفی بزرگ نے لکھا، کتاب کا نام ہے کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ، کتاب کا نام انہوں نے رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے، آپ جانتے ہیں نا خوارج کا عجیب و غریب دور رہا، اور آج بھی کچھ لوگوں کا تو بس نہیں چلتا، یہ تو بہت سے لڑنے آج بھی چلے جاتے ہیں، کچھ سے مولا برداشت ہی نہیں ہوتے۔ آپ بعض کا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ٹی وی پہ پروگرام چل رہا تھا، کبھی آج 13 رجب ہے بول لیجیے ابھی، تو انہوں نے کبھی فلاں کہ یہ فلاں، انہوں نے کہا آج 13 رجب ہے، انہیں سب برداشت ہیں، مولا علی برداشت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی خاطر سارے مجمع کی توجہ رہے، تو جو حنفی بزرگ نے واقعہ لکھا کہ اب کچھ خوارج جمع ہوئے، کا جو بھی بزرگ ہے جب علم کے میدان میں کوشش کرتا ہے تو علی ہی کے پاس جاتا، نہیں ہے مجمع یہ پانی پلانے آئے اور کچھ نہیں، دوسرا خطاب نہیں شروع ہو رہا، مجمع کی توجہ بھئی جشن ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں اس انداز سے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا جو بھی کہیں پہ بھی دشواری کا شکار ہوتا ہے مسئلہ علی سے حل کرواتا ہے، بڑے بڑے کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ کوئی ایسا سوال لے کے آؤ کہ مولا علی سے جواب نہ بنے، ایسا سوال بن ہی نہیں سکتا۔ وہ پوری رات سوچتے رہے، ہمارے سب جمع ہوئے کہ نہیں ہم ایک سوال سنیں گے نا حضرات، سوچنے لگے کہ ایک سوال ایسا بنائے کہ اس کے اندر جو بھی مولا کہیں ہم فوراً میں مولا کہہ رہا ہوں، جو بھی علی جواب دیں گے ہم کہیں گے نہیں یوں نہیں یوں۔ سوچنے لگے، ایک آدمی نے کہا میرے سے ایک سوال بن گیا، کہا ٹھیک ہے تیاری کر لو، آئے کہ یا علی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی اور ایک کتا، تو ان کے ہمیشہ ایک بچہ پیدا ہوا، اب یہ کیا کیا جائے، اس کو ہم کتا مانیں یا بکری؟ کتا نجس ہے، بکری پاک ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سوال پہنچ گیا۔ لیکن جب شرارتی ذہن بنتے ہیں تو کہاں سے لوگ سوال لے آتے، مجھے نہیں معلوم میرے بھائی پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، بہت سے لوگ عجیب شرارتیں سوچتی تھی۔ کہ یا علی بتائیے اس کو ہم حلال سمجھیں یا حرام؟ مولا نے کہا اس کے سامنے گھاس اور گوشت رکھ دو، اگر گھاس کھا لے تو بکری ہے، گوشت کھائے تو کتا۔ انہوں نے ماننا تو تھا نہیں، پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یا علی ہم دونوں کر کے دیکھ چکے، خدا کی قسم بڑے سے بڑے زولوجسٹ کو، بڑے سے بڑے ویٹنیرین کو، جو جانوروں کے ماہرین ہیں نا، اگر ان سے کہیں گے نا کہ کسی نے 1400 سال پہلے اس انداز سے جواب دیا تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر اپنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ یہ جو ساری مخلوقات کو اتنی باریک بینی سے جانتا ہو وہ سوائے اللہ کے ولی کے،
کوئی نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں کر کے دیکھ لیے, کبھی گھاس کھا لیتا ہے کبھی گوشت. مولا نے کہا اس کے سامنے پانی رکھو, اگر پانی میں منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے, اور زبان سے چوس چوس کے پیے تو کتا ہے. پلٹ کے کہنے لگے یا علی ہم یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی منہ ڈال کے برتن میں پانی پیتا ہے, کبھی زبان سے چوس چوس کے پانی پیتا ہے, تو بتائیے اسے نجس مانے یا پاک؟ مولا نے کہا اس پہ غور کرو, بیٹھتا کیسے ہے؟ اگلی ٹانگوں پہ بیٹھے تو بکری ہے, پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھے تو کتا ہے. کہا یا علی ہم یہ بھی غور کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی اگلے دھڑ پہ بیٹھتا ہے کبھی پچھلے دھڑ پہ بیٹھتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میرے مولا نے فرمایا کہا اس کو گلے میں بکریوں کے چھوڑ دو, اگر بکریوں کے ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے, اور اگر الگ الگ چلے, پیچھے چلے یا آگے چلے تو کتا ہے. کہا یا علی ہم یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی بکریوں کے ساتھ چلتا ہے کبھی الگ تھلگ, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا اسے کتا مانے یا بکری مانے. مولا نے کہا دیکھو اتنے مولا نے باریکیاں نکالی ہیں, کبھی یہ کبھی وہ, ہر دفعہ کہہ دیتے ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا وہ بھی کر کے دیکھ لیا. مولا نے کہا اسے ذبح کر دو. کہا یا علی ہمیں پتہ ہی نہیں حلال ہے حرام ہے, ذبح کر کے کھائیں کیسے؟ کہا اگر پیٹ سے آنتیں نکلے تو بکری ہے, آنتیں نکلے تو کتا, اوجڑی نکلے تو بکری. اب نہیں کہہ سکتے 2 دفعہ ذبح کر کے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ کوئی بھی سوال لائے گا تو اس کو اس انداز سے تشفی بخش جواب پیش کریں گے. میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں, مولا نے اپنوں میں بیگانوں میں ہر جگہ کہا ہے سلونی. میں نے کل ایک واقعہ پیش کیا تھا, خطیب احمد بغدادی نے 2 جلدوں پہ ضخیم کتاب لکھی ہے سلونی قبل ان تفقدون. جس نے جو سوال کیا مولا امیر علیہ السلام سے, میں کیونکہ یہ جو دن ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں تولا تبرہ دونوں بہت ضروری ہے, میں اشارے میں بات کہہ رہا ہوں, زیادہ گرامی پہنچ جائیے گا. میں جو بات واقعہ پیش کرنے لگا ہوں, تو ایک مرتبہ بہت بڑے ایک عالم گزرے, شیعہ عالم نہیں ہے, اور وہ جامع دمشق میں ممبر سے درس دیتے تھے فجر کے بعد. جامع دمشق میں 4000 آدمی بیٹھ سکتے ہیں, فجر کے لیے درس دیتے تھے. لوگ پوری رات بیٹھے رہتے تھے, فجر کے بعد درس ہوگا. سبت ابن جوزی, شاید نام سن رکھا ہو, سبت ابن جوزی بہت بڑا نام ہے, بھائیوں کے عالم تھے. تو وہ ممبر سے درس دیتے فجر کے بعد, ہر روز دیتے. اتنے میرے ماننے والے, میں بہت قابل ہوں. آپ کو پتا ہے نا جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں بھئی, تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. عزیزان گرامی اس نے ایک مرتبہ دیکھا اتنا مجمع مجھے ماننے والا, میں بہت قابل ہوں. ایک مرتبہ فجر کے بعد کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. لوگ دیکھنے لگے رہی علی کا فرمان اس نے کہہ دیا. اللہ ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے تو عورتوں کے ہاتھوں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, میں نے کہا تھا تولا تبرہ ذہن میں رکھیے گا, کچھ میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون برقعے میں زنانے سے باہر آئی. کہا سبت ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا بھی کہا تو ہے میں نے سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا یہ بتا علی علیہ السلام مدینے ہی میں تھے, ایک کا انتقال ہوا جنازے میں نہیں گئے, اور سلمان فارسی مدائن میں تھے, مدائن ایران و عراق کے بارڈر پہ, علی مدینے میں تھے, رات میں انتقال ہوا, صبح مولا نے جا کے غسل و کفن بھی دیا, جنازہ بھی پڑھایا. یہ بتا وہ جو مدینے میں تھا اس کے جنازے میں کیوں نہیں آئے, اور سلمان فارسی کے جنازے میں مدائن کیوں چلے گئے؟ جو پریشان بیٹھے. سبت ابن جوزی نے بہت سوچا, ادھر سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں,
اور اگر ادھر سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. بہت سوچنے کے بعد کہنے لگا او بوڑھی خاتون تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا شوہر کی اجازت کے بغیر؟ غور سے سنیے گا. اس خاتون نے کہا میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ کا ربط ہے تو اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت ہو، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو. سارا مجمع دیکھنے لگا کہ اس خاتون نے اپنی بھی توہین کروا لی، شوہر کی بھی. اس خاتون نے کہا سبط ابن جوزی تیرے سوال کا ابھی جواب دیتی ہوں، یہ بتا جنگ جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ فرما رہے تھے جانے کے رہا. سبط ابن جوزی نے فوراً اپنے سر سے، آپ دیکھیں نا عرب پرنا لیتے سر پہ کپڑا لیتے، فوراً اتارا، اپنی ابا اتاری اور سر پہ جیسے برقع نہیں لیتے، نہیں ہے مجمع، سر پہ برقع لیا. کہا مجھے جگہ دو، زندگی میں کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوا جس نے اس بوڑھی خاتون نے کیا. اب پتا چلا یہ برقعے نئے نہیں ہیں، برقعوں میں بھاگنے والے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے بعد. مولا کائنات کے مقابلے میں خبردار کوئی نہ ہے. عزیزان گرامی بڑے بڑے نام میں حکمرانوں کے بتا سکتا ہوں. کہاں گیا وہ صدام، کہاں گیا وہ قذافی، مجھے نہیں معلوم کون کون سے نام پاکستان میں ممنوع ہے، ابھی آخری نہ ہو کہیں جیسے گئے. عزیزان گرامی بہت بڑے بڑے حکمران، وہ حسنی مبارک مصر کا صدر رہا اتنی مدت، نہ اس میں حسن تھا نہ مبارک تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آج یقین مانیے شب ایسی ہے. عزیزان گرامی یہ کتنے بڑے بڑے حکمران، صدر، وزیر اعظم جو کہتے تھے ہم آل محمد کا نام مٹا دیں گے. صدام جب صدر بنا اس نے کہا حسین کی عزاداری اگر رکوا نہ دوں تو صدام ہی نہیں. او صدام تجھے قبر سے فرصت ملے تو آ کے دیکھ کربلا میں عزاداری پہلے سے زیادہ. جملوں کو سنیے گا جو میں پیش کر رہا ہوں. کہاں گئے وہ بنی امیہ، کہاں گئے وہ بنی عباس، کہاں گئے وہ تمام افراد جو کہتے تھے ہم آل محمد کا نام مٹا دیں گے. جملہ سن لیجئے، یہ کہے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتا. میرے اس وقت پورے سینے کے زور کو سن لیجئے. عزیزان گرامی جو بھی آل محمد سے، علی ابن ابی طالب سے دشمنی لیتا وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا. وقت نہیں ہے. بیٹا برو بھائی کا وقت ہے، نعرہ لگائیے. لعنت ہے علی کے بغض میں چہروں پہ صاف، لعنت ہے تیرا رجب جس کرنے علی اترا اسی کا کرتا ہے ملا طواف. لعنت ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. توجہ رہی گیا جانے گا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رام. جانے کے رام میں مجھ سے ابھی جو آگے آپ کے نوجوان اور بچے بیٹھے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنگ پڑھ دیں اور بار بار کہہ رہے ہیں خیبر پڑھ دیں. میں یقین مانیے کہ جنگ پڑھنے کے لیے نا بہت کلیجہ چاہیے ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی میں ایک آخر میں جملہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں اب آپ کی محبت کی خاطر وقت نہیں ہے، میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور اب آپ نے جب خیبر کا کہا ہے تو صرف دو جملے سن لیجئے کہ علم میں اہل بیت علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، عظمت میں آل محمد کا کوئی ثانی نہیں ہے،
فضائل میں ان کا کوئی ثانی نہیں، شجاعت میں، سخاوت میں۔ تم فضائل گنواؤ، ہم تمہیں ثابت کر کے دکھائیں گے قرآن سے بھی حدیث سے بھی کہ آل محمد الگ ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے مقابلہ نہیں ہے، کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں آل محمد علیہ السلام کا اس معاملے میں یا خانہ کعبہ کے اندر حزیم ابن حکام یعنی کوئی اور پیدا ہوا تھا، بھائی آپ کو دوسرے سب قبول ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا کیوں؟ عزیزان گرامی، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں اور یہ جنگ سن لیجیے۔ اب آپ لوگوں نے کہا ہے میں 5 سے 7 منٹ میں کوشش کروں گا جنگ مکمل کروں۔ خیبر پڑھتے ہوئے میں یہاں نہیں ہوتا، میں نجف میں ہوتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ نے یہ مولا کائنات کے عنوان سے جشن رکھے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کل 83 جنگیں لڑی ہیں، سرور کائنات کی، جو پورے کے پورے غزوات اور سریہ کہلاتے ہیں نا، سرایا اور غزوات، کل 83 اور 27 غزوات ہیں جس میں خود پیغمبر موجود ہیں، وہ ہیں 27۔ المغازی واقدی شیعہ عالم نہیں ہے، انہوں نے پوری تفصیل لکھی، ایک غزوے کی تفصیل لکھی ہے۔ 27 غزوات ہیں، 27 میں سے 26 غزوات میں مولا علی سپہ سالار ہیں، اور ایک میں تبوک میں آپ کے بھائی جعفر طیار سپہ سالار پہنچ رہی ہے نا بات۔ تو اب جناب جعفر طیار سپہ سالار تھے، اور اس جنگ میں رسول خدا کہہ کے گئے تھے یا علی میں جعفر طیار کو سپہ سالار بنا کے فوج لے کے جا رہا ہوں، مدینے کو حفاظت کی ضرورت ہے، تبوک دور ہے، ایسا نہ ہو مکے والے آ کے حملہ کر دیں، خواتین بچے مکے مدینے میں ہیں، یا علی آپ اکیلے رہیے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ مدینے میں رہیے، آپ نے سب کی حفاظت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، سارے غزوات، اب عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جناب سرور کائنات نے ہر غزوے میں مولا کائنات کو علم دیا۔ علم بدر میں، احد سے لے کے خیبر و خندق حنین تک ہر غزوے میں علم دیا۔ وہ جو علم کے منکر ہیں ان سے کہو پھر پیغمبر کے علم کا تذکرہ نہ کریں۔ عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات خیبر کے 2 جملے سن لیجئے، مجھ میں اب یقین مانے آج طاقت نہیں ہے، اور جنگ کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام نے جو 27 غزوات لڑے ہیں نا، اس میں سب کہتے ہیں سارے مسلم غیر مسلم کہ 26 ڈیفینسو ہیں، دفاع کیا ہے، اور 1 افینسو ہے، آپ نے حملہ کیا، وہ ہے خیبر۔ میں کہتا ہوں نہیں، وہ بھی ڈیفینسو ہے۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے، سرور کائنات نے خط لکھا یہودیوں باز آ جاؤ، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ تو یہودیوں نے کب کیا کر لیں گے، ہمارے پاس مرحب، حارث، انتر، اتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، تو محمد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کو لوٹ لیا، پھر مسلمان آئے، یا رسول اللہ خیبر کے یہودیوں نے ہمیں پھر لوٹ لیا۔ پیغمبر اسلام نے دوسرا خط لکھا، او خیبر کے یہودیوں باز آ جاؤ، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے انہیں، خیبر میں نہ صحیح، اسرائیل میں صحیح۔ مرحب وقت کو، آج کے مرحب کو، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ کہیے گا، اب یقین مانے آپ زبردستی پڑھوا رہے ہیں، سب جواب دیں۔ میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو جناب سرور کائنات نے تیسری مرتبہ خط لکھا، باز آ جاؤ، میں محمد ہوں، سچا نبی۔ اگر ابھی بھی باز نہ آئے تو میں فوج لاؤں گا، خیبر 40 دن میں فتح کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا مہینوں فوجیں آ کے بیٹھی رہیں، جب فاتح شروع ہو گئے، پیاس شروع ہو گئے، خود ہی چلے گئے، ہمارے قلعے کا دروازہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو بہت سے افراد کہتے ہیں 40 افراد، لوہے کا دروازہ تھا، اس کو لوہے کی زنجیروں سے چاروں طرف اس کے ایک خندق کھدی ہوئی تھی، اس کے اوپر رکھا جاتا تھا، فوج اندر جاتی تھی اور لوہے کے دروازے کو دوبارہ، کچھ کہتے ہیں 40 نہیں 7 افراد تھے، میں کہتا ہوں چلو 40 نہیں 7 ہی تھے، مانو نا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔
میں چلتے رہیے گا، اب آپ لوگ مجھ سے پڑھوا رہے تو سن لیجئے. ایک مرتبہ سرور کائنات نے آخری خط لکھا، او مرحب او خیبر کے یہودیوں، میں نے 3 مہلتیں دی تھی، تم باز نہیں آئے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا رسول محمد خیبر فتح کرنے آ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے فوج بنائی، کہا چلو خیبر فتح کریں گے. صحابہ نے کہا چلی. پیغمبر اسلام نے خیبر سے کچھ دور پڑاؤ ڈالا، تقریباً 180 کلومیٹر ہے مدینے سے خیبر، تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں جانے میں، کار سے یا اگر آپ بس سے جائیں نا تقریباً اتنا فاصلہ 180 کلومیٹر ہے. تو اب ایک مرتبہ پیغمبر نے کچھ دور پڑاؤ ڈالا اور ایک مرتبہ ایک صاحب کو علم دیا کہ فوج ساتھ ہے، خیبر فتح کر کے واپس آنا. کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے. سرور کائنات نے سوال کیا، خیبر فتح ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا لڑتا، یہ سب بھاگ گئے. حبیب خدا ایک مرتبہ بہت رنجیدہ ہوئے، پوچھا آپ لوگ بھاگ گئے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ بھاگا. سرور کائنات نے فرمایا میں کل علم دوبارہ دوں گا. دوبارہ علم دیا، بھیجا کہ جا کے فتح کر کے آنا. تیسرا دن پھر یہاں تک کہ افراد بدلنے لگے، میں نے نام کسی کا نہیں لیا ہے، افراد بدلتے رہے. 39 دن گزر گئے. پیغمبر اسلام نے سب کو جمع کیا کہ دیکھو میں صادق نبی ہوں، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، 39 دن گزر چکے، آپ سب بتائیے آپ سب لوگوں کو کیا مشورہ، کیا کیا جائے. سب نے اپنے اپنے حساب سے مشورے دیے. ایک نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، مدینے واپس چلے. حبیب خدا نے ایک مرتبہ، آپ رحمت علیہ العالمین تو جلال آیا، کہا تم مجھے میدان سے بھاگنے کے لیے کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی سنیے گا جملوں کو. ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سرور کائنات نے سارے صحابہ کو دیکھا اور ایک مرتبہ آپ قیام فرما ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پیغمبر کا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. جناب یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سرور مولا کائنات کے جب مناقب پڑھیں گے تو مولا کے شان میں 3 روایات لکھی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرور کائنات خیبر میں فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. بھائی میں بس بھئی آپ کی محبتوں کی خاطر میں یہ سارا اتنا زور لگا رہا ہوں. عزیزان گرامی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے. کیا اللہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا؟ نہیں ہے مجمع توجہ، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو کسی سے محبت نہیں ہے. توجہ، اللہ کو ساری مخلوقات سے محبت، پیغمبر کو سارے صحابہ سے محبت، لیکن پیغمبر نے کہا ایک سے، اس ایک سے جتنی اللہ اور رسول کو محبت ہے
کسی اور سے نہیں، کسی اور سے ایسی محبت نہیں۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ سب کے سب وہاں پہ رات میں سو نہیں پا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی افراد تھے جو جا چکے تھے۔ کل علم اس کو ملے گا، ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے، وہ جائے گا، دیکھے گا، فتح کر لے گا۔ نہیں ہے مجمع؟ اب پتہ چلا علی آتے تھے، دیکھتے تھے، چھا جاتے تھے۔ خدا کی قسم طاقت نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہوں آپ کی محبت کی خاطر۔ اب سب کے سب سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی میں سے علم دوبارہ ملنے والا، کیوں؟ علی تو مدینے میں ہے، ذہنوں میں ہے۔ یہاں تک کہ پوری رات سو نہیں پا رہے تھے۔ یہ ایک صاحب تو کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ہے، اس رات میں سو نہیں پا رہا تھا، اے کاش کل کا علم مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں آدھی رات میں اٹھا اور خیمہ رسول میں آ کہا یا رسول اللہ مجھے بتا دیں کیا مجھے علم ملنے والا ہے یا نہیں؟ نہیں بھی مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں سو جاؤں گا، مجھے بتا دیں۔ رسالت جناب سرور کائنات نے فرمایا صبح کا انتظار کرو۔ پیغمبر بھی سسپنس میں مار رہے ہیں۔ بھئی یقین مانیے جشن نہ ہوتے میں اتنا خون نہ لگا تھا۔ جناب سرور کائنات کا صبح کا انتظار کرو، پیغمبر نے فجر پڑھائی، سب کے ذہنوں میں ناد علی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا اللہ نے حکم دیا علی کو بلاؤ۔ ایک نوازی یا رسول اللہ علی مدینے میں ہے۔ رسالت معاب نے کہا سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار آگے بڑھو میرا بھائی آ رہا۔ کتنے نام لیے؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ ہے پیغمبر کے چار یار۔ طاقت نہیں ہے گلے میں، بھئی اب میرے گلے میں طاقت نہیں ہے۔ حیدری بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، طاقت نہیں ہے۔ سن لیجئے آخری چند جملے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان آگے بڑھے، سب نے دیکھا دھول اڑ رہی ہے، ایک گھوڑا ہوا میں اڑتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اتنی رفتار گھوڑے کی زیادہ کیوں تھی خیبر میں آنے کے لیے، گھوڑے کو ناچتا علی سوار ہے۔ آخری جملے بس ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے، جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں سلام بجانا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پہ سلام۔ جناب سرور کائنات نے دیکھا، وعلیکہ السلام یا آخری یا وسیع، اے میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جانشین۔ اب میں اپنے آپ کی زبان میں پیش کروں، میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ 39 دن گزر گئے، 40واں دن ہے۔ صادق نبی نے سچا وعدہ کیا تھا 40 دن میں فتح کروں گا۔ میرے بھائی آج 40واں دن، جناب سرور کائنات نے علم بڑھایا، مولا نے علم لیا، کہا یا رسول اللہ ابھی فتح کر کے آتا۔ ایک مرتبہ جناب مولا کائنات چلے اور سب کے سب صحابہ اسی انداز سے پیچھے پیچھے۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بزرگ عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، سید رضا آغا، بہت بڑے مجتہد کے بیٹے تھے، انڈیا حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا۔ میں جب بہت چھوٹا، اب سے 34-35 برس کی بات ہے، بچپنے میں نے ان سے ممبر سے یہ جملہ سنا تھا، ان کے ایثار ثواب کے لیے پیش کر دوں، ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے جناب مولا کائنات چلے تو آپ نے کہا آج گھوڑے پہ نہیں جاؤں گا، چلے زمین پہ، ہاتھ میں علم تھا، ذوالفقار حمائل تھی،
جیسے ہی پہنچے آپ نے پتھر میں علم گاڑا. سنیے گا, میں پورا زور لگا رہا ہوں, طاقت نہیں ہے. ایک مرتبہ پتھر میں لوہے کا علم گاڑا. جو خیبر کا قلعہ نا, جو جائیں گے افراد وہ دیکھیں گے کہ وہاں ابھی بھی بہت بڑی عمارت ہے. بالا خانے پہ مرحب بیٹھا کرتا تھا ایک نجومی کے ساتھ. مرحب کی ماں یہودی تھے, اس نے اپنے زائچہ بنوایا تھا. زائچہ سمجھتے ہیں, جنم کنڈلی. ہندی سمجھ لی, اردو نہیں سمجھ لی. خدا رحم کرے پاکستان پہ. اجانے گرامی, ایک مرتبہ اس مرحب کی ماں نے زائچہ بنوایا کہ نجومی سے کہ میرا زائچہ بنا دے. تو اس نجومی نے حساب کتاب لگا کے بتایا کہ تیرے گھر میں شیر جیسے بیٹے پیدا ہوں گے, جس سے لڑ جائیں گے مار دیں گے. لیکن زائچے میں یہ بھی نکلا, اپنے بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑ. میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. تو اب مرحب کی جو ماں تھی نا, اس نے سارے بیٹوں سے کہہ دیا تھا میرے شیروں جس سے چاہو لڑ جانا. اور وہ تینوں بھائی مرحب, حارث, انتر بڑے قداور تھے, پہلوان تھے. بعض نے یہاں تک لے کہ گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا, اتنا طاقت, بازو اس کے بہت مضبوط تھے, جسم قداور, بہت لمبا چوڑا آدمی. جب وہ آتا تھا نا, خیبر کا دروازہ کھلتا تھا, وہ گرز کاندھے پہ رکھ کے باہر آتا تھا. ایک صاحب نعرہ لگاتے تھے فرو, بھاگو مرحب آ گیا. سارے بھاگ جاتے تھے. تو اب مرحب دیکھتا رہتا تھا کون آ رہا ہے ابھی, سب کو میں ابھی جاؤں گا. تو اس نے نجومی سے کہا کہ یہ جو آیا ہے نا, دیکھنے میں پتلا دبلا سا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, انگریزی میں کہتے ہیں پرفیکٹ. مولا علی بالکل باکمال تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آنکھیں بڑی بڑی تھی, پیشانی کشادہ تھی, لب خوبصورت تھے, ناک سیدھا تھا, بازو ایسے تھے جو دیکھے دیکھتا رہے. جب ہاتھ چلتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا دوسرے ہاتھ کو کہ کٹ چکا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جب مولا نے علم گاڑا نا, تو مرحب نے نجومی کو دیکھا پریشان ہو کے, یہ جوان الگ ہے. نجومی نے کہا پریشان نہ ہو, ایک برج ہے, وہ اس ستارے کے جب سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کمال اس کا نہیں ہے, کمال اس برج کا ہے. اس وقت وہ برج اس ستارے میں ہے, اس لیے جیسے مختلف ہیں, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ علم ہے کہ اپنا, ہمارے یہاں بھی پوری بحث کی جاتی ہے. یہ قمر در اقرب, قمر جب اقرب کے سامنے, برج کے سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت نحس ہے, نکاح نہ پڑھو. ہمارے یہاں بھی مستحبات ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ پریشان نہ ہوئیے. تو ایک مرتبہ اس نجومی نے کہا کہ کمال اس جوان کا نہیں ہے, وہ برج اس وقت اس اقرب کے اندر ہے, اس لیے یہ لوہے کے لیے پتھر نرم ہو گیا. امامت کے کانوں نے سنا, مولا نے علم اکھاڑا, دوبارہ علم گاڑا, پھر اکھاڑا, پھر گاڑا. جب 7 مرتبہ علم گاڑا, نجومی نے کہا او مرد اس سے نہ لڑنا. جب یہ علم گاڑتا ہے وہ برج نکل جاتا, جب یہ اکھاڑتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. جو سورج پلٹا لے, برج کی حیثیت کیا ہے. مرحب نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مقابلے پہ نہ جاؤں. کہ نہیں, یہ آپ کی زبان میں کہوں مظہر العجائب ہے, اس کے مقابلے میں مت جاؤ. کہ نہیں, میں پھر پوری زندگی خواتین کے تانے سنتا رہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, جملہ پیش کر رہا ہوں, اسی سے سیکھ لیتے. کافر تھا, یہودی تھا, لیکن اتنی غیرت تھی کہ بھاگا نہیں. آخری جملے بس. توجہ فرمانے جا رہی ہے, آخری جملے بس, مجھ میں پڑھا نہیں جا رہا.
عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے جب 7ویں دفعہ یا 9ویں مرتبہ علم کو گاڑا تو مرحب نے سمجھ لیا کہ یہ مختلف ہے. پھر بھی آیا کہ دروازہ کھولو میں جاؤں گا. ایک مرتبہ آ کے کہنے لگا کہ خیبر جانتا ہے میرا نام ہے مرحب ہے، اور میں بہت بڑا پہلوان ہوں، اپنے دشمن کو پیس دیتا ہوں. مولا نے مسکرا کے دیکھا کہ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. میں دیکھیں میں نے بھی پیش کیا، مرحب کی ماں نے وصیت کی تھی، میرے بیٹو جس سے چاہنا لڑ جانا جیت جاؤ گے، حیدر نامی آدمی سے نہ لڑنا. مولا نے ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. نہیں ہے لوگ، ہر جنگ میں ابو طالب کا بیٹا علی، سوائے خیبر کے. وہاں تعارف کیا کروایا؟ میری ماں نے. ایک مرتبہ ماں کی بھی عظمت بتا دوں اور اسے اس کی ماں کی وصیت بھی یاد کرا دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے دھوکے میں مارا گیا. کہا یاد رکھ تیری ماں نے وصیت کی تھی. میری ماں نے نام حیدر رکھا. جیسے اس نے حیدر کا نام سنا اس کا ذہن فوراً پلٹ گیا. ماں کی وصیت تھی. اس نے سنا کہا ٹھیک ہے، سمجھ گیا. مولانا نے کہا چاہ تو واپس چلا گیا، میں واپس نہیں جاؤں گا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے دعوت دیتا ہوں، پہلا حملہ تو کر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا پہلے حملے کی تجھے دعوت دیتا ہوں، تو پہلا حملہ کر لے، میں حملہ نہیں کروں گا، روکوں گا ضرور. بہت طاقتور تھا، اس نے پوری جس لگائی طاقت سے اپنے آپ کو مولا پہ گرایا. گرز بھی مارا، تلوار بھی ماری. مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جیسے ہی مولا نے زمین پہ پھینکا، زمین پہ گر چکا تھا. سب کہنے لگے یا علی جب گرا لیا تو مار دے. مولا نے پھر کہا دوسرا موقع دے رہا ہوں، آ جا بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. مولا نے کہا دوسرا موقع دیتا ہوں، یہ نہ سوچ گرایا تھا فوراً مار دیا، پھر آ جا. دوسری مرتبہ اٹھا، اپنے آپ کو زمین پہ رکھنے کے بعد دوبارہ حملہ کیا. مولا نے دوسری مرتبہ پھر زمین پہ پھینکا، کہا آخری مہلت دے رہا ہوں، آ جا. توجہ. اب اہل سنت بھائیوں نے لکھا مولا نے ذوالفقار کھینچی، جب اس نے وار کیا مولا نے وار کیا، دانتوں تک اتار دی. ہماری روایت سن لیجئے، مولا نے جیسے ہی روکا تلوار اٹھائی. سارا مجمع دیکھ رہا تھا تلوار چلی بھی ہے یا نہیں. جب دو ٹکڑے گرے توجہ فرمائی جا رہے ہیں. مرحب کے بعد اس کا بھائی حارث آیا، پھر انتر آیا. مولا کے مقابلے میں 3 ہی آئے تھے. مولا نے تینوں کو فنار کیا اور ایک مرتبہ آگے بڑھے، خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا. جب وہ کھاڑا تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خیبر کے جہاں ہم میدان میں تھے اور قلعہ بیچ میں ایک خندق تھی. میں نے دیکھا کہ علی نے ہاتھ پہ، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، دوسرے پہ خیبر کا در، اور صحابہ سے کہتے ہیں سوار ہو جاؤ میں پار پہنچا دوں. جملہ سنیے جناب سلمان فارسی کا، کہ جب میں نے دیکھا علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے. عزیزان گرامی میں نے تمام کر دیا. جیسے ہی خیبر فتح ہوا مولا نے کہا جاؤ رسول خدا کو دعوت دو، تشریف لے آ. خیبر فتح ہو چکا. آئے جناب سرور کائنات، سب کو دیکھا کہ میرا بھائی علی نظر نہیں آ رہا. فاتح تو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میرے بھائی کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو. کہا یا رسول اللہ جب مرحب آیا تھا نا لڑنے کے لیے تو بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، ابھی جا کے مارے گا مرحب.
کہ جب میں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے تو سارے بچے سہم گئے، یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب سارا خاندان ہے تو ان بچوں نے مولا کے ہاتھ چومے کہ ہمیں نہیں پتا تھا مار کے بھی جو اتنا رحم کرے۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں بھئی؟ آج عجیب و غریب ایک کیفیت ہے، میں وہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ دشمن کے بچوں کا رونا جس علی سے برداشت نہ ہو، جب کربلا میں ان کی پوتیاں روئی ہوں گی کیا کیفیت ہوگی۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ آئیں ذرا، جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر علی سب سے بڑے اللہ کے شیر ہیں تو پھر اتنے ہی بڑے رحم دل بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ صرف مرحب کو مارنے سے وہ یہودی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب دیکھا نا کردار یہ ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ جب ایران فتح ہوا تو خلیفہ نے کہا ہمیں فارسی نہیں آ رہی ہے، ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، علی کو بلاؤ فیصلہ کروا دیں۔ جیسے ہی مولا آئے گا سب سے پہلے ان سب کی رسیاں کھولو، کہ یا علی یہ ساری خواتین جنگی قیدی ہیں، یہ 500۔ مولا نے کہا ہیں تو خواتین، پہلے رسیاں کھولو۔ علی کبھی بھی ہاتھ بندھی مستورات سے بات نہیں کرتا، اور انہی مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھا۔ میں نے اس لیے یہ چند جملے 2 جملے مصائب کے پڑھے تاکہ ہم دعا مانگے تو آنکھوں میں آنسو ہو۔ عزیزان گرامی، ذرا ہاتھ پھیلا کے مانگیے گا۔ آج عطا کی شب ہے، نیاز ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ اہتمام کر رہے ہیں۔ جب گھروں کو آپ نے دیکھا پرانے بزرگ کیسے گھر کو پاک کرتے تھے، برتنوں کو پاک، کیوں؟ ہم دعوت دے رہے ہیں امام کو۔ عزیزان گرامی، یہ اہتمام ہماری روحانیت کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے تقدس کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب ہاتھوں کو بلند کریں۔ بانیان جشن، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگ التماس سے دعا کہہ رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ جب دست جمی چھٹے، امام کی دعا حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ مولا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ 40 مؤمنین کو دعوت دے، جب وہ کھانا کھا لیں تو دعا کر ان سب سے کہ آمین کہہ دیں۔ 40 مؤمنین، آپ یہاں تو کئی 100 سینکڑوں شاید 1000 سے زیادہ ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا چھٹے ماں کہتے ہیں جب 40 مؤمنین آمین کہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ غزہ میں، فلسطین میں جنگ ہے، لبنان میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں حالات خراب ہیں مسلمانوں کے، کشمیر میں، یمن میں، بحرین، افریقہ کے ممالک میں۔ پروردگارہ سب پہ رحم فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے مریضوں کے لیے کہا تھا پروردگارہ کبھی بیماروں سے بستر نہیں چھینے جاتے۔ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر چھین لیا گیا تھا۔ پروردگارہ اس بیمار کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مقروضوں کے قرضے ادا فرما۔ پروردگارہ لوگ نہ جانے تیرے ولی سے کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے، کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ بھائی اپنی اپنی حاجات ذہن میں، آنسو ہوتا ہے نا تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب رباب کا کہ جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے مولا حسین پہ، پروردگارہ کسی کو اولاد کا غم نہ دے، سب کی اولادوں کو سلامت رکھ۔ وہ والدین جو اولاد کی طرف سے کوئی بھی پریشانی رکھتی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
اس مسجد امام مرکز کو ترقی عنایت فرما، جو پروجیکٹ شروع ہوا اسے پائے تکمیل تک پہنچا، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، پروردگارہ اس وقت دنیا میں حالات خراب ہیں، شیعہ حیدر قرار کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق